اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو اپنے دیکھو ایک اصول حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے. وہ اصول آپ کے سامنے رہے گا نا, وہ دینی اصول صرف نہیں ہے, وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا. وہ اصول یہ ہے کہ آپ مقصد جو ہے نا, مقصد اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو. مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں نا, ان میں بہت زیادہ لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نظام تبدیل ہونا چاہیے. جو ہمارے ملک کا فی الحال نظام ہے نا, ظاہر ہے غلط, یہ تبدیل ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے نا کہ نظام تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے, بس ہمیں تزکیہ میں لگنا چاہیے, اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے, سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو وہ تو مقصد میں ہی اختلاف کر رہا ہے نا. حالانکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور جو تمہارے بس میں ہو اس کے حساب سے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. تبھی تو نہی عن المنکر فرض ہے. لیکن وہ کوشش کیسے ہوگی؟ اس کوشش میں لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ دینی مدارس بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں اور اس میں درس قرآن کی جو بہت سے لوگ, ڈاکٹر اسرار احمد کا تو ایک پورا نیٹ ورک تھا نا درس قرآن کا, وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں تنظیم اسلامی والے بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, ہر نیٹ ورک میں جب بھی کوئی بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے نا, تو کچھ نہ کچھ خامیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. یہ اس کا لازمی حصہ ہے. جب بھی کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو 100% کبھی بھی درست نہیں ہوگا. اس میں خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. بھائی یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ میں سوسائٹی میں کیا کر سکتا ہوں, کون سی بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں, تو میں اس کو پرکھتا ہوں کہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ. تو میں اس کو خود مشورہ دیتا ہوں, آپ ادھر چلے جاؤ, یہاں آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طریقے کو متعین کر کے باقی سب کی نفی. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں بھی آپ کو یہی ملے گا. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے ہیں, صلح کر رہے ہیں. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر رہے ہیں جو باغی لوگ تھے, اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں. کل ہم نے بخاری میں حدیث پڑھائی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا نا, جو بڑا منافق تھا, اس نے صحابہ کے 2 گروہوں کو لڑوانے کی کوشش کی, انصار اور مہاجرین, قوم پرستی کی بیس پہ. اس نے یہ نعرہ لگایا صحابہ میں کہ یہ ہم انصار ہیں اور یہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے. کسی بات پہ نا ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. جب جھگڑا ہوا تو انصاری نے, اب کیا ہے کہ عرب میں قوم پرستی بہت تھی, اسلام نے ختم کی, لیکن ظاہر ہے کچھ اثرات رہتے ہیں, جلدی چیزیں ختم نہیں ہوتی. تو ان انصاری صحابی نے نا فوراً یا للانصار, یہ نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ, کہا اے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ. یعنی میں انصار ہوں اور میرے جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ مہاجر سے ہو رہا ہے. تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دیکھا جب یہ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں, تو ان مہاجر صحابی نے بھی کیا نعرہ لگایا؟ یا للمہاجرین, اے وہ لوگ جو کون ہو. اب مہاجر اور انصار یہ لیبل لگ گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو ختم کیا کہ فرمایا دعھا فانھا خبیثہ. آپ نے فرمایا یہ خبیث نعرہ ہے, تم کیوں لگا رہے ہو قوم پرستی کا انصار اور مہاجر؟ بھائی کسی کا ذاتی جھگڑا کسی سے ہوا ہے تو آپ یہ بولو نا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے, تو اے لوگوں جو بھی چاہے انصار ہوں چاہے مہاجر ہوں, ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو. جیسے بھائی کوئی شخص پہ ظلم ہو رہا ہو, آپ کو پہ کوئی ڈاکو آپ کو سے پیسے چھین رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں نا لوگوں میری مدد کرو, یہ کہتے ہیں نا. بھائی آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا نعرہ لگاؤ گے؟ اے لوگوں میری مدد کرو. لیکن ڈاکو فرض کرو کہ وہ پشتو اسپیکنگ ہے یا وہ مہاجر ہے, اور آپ پشتو اسپیکنگ ہو یا آپ مہاجر ہو, تو آپ ڈاکو کو یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں میری مدد کرو ڈاکو آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو پٹھان مجھے مار رہا ہے یا مہاجر مجھے مار رہا ہے, تو اے سارے مہاجر ہو یا اے پٹھانوں آ جاؤ میری مدد کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو ایک ذاتی مسئلہ تھا آپ اس کو قومی جنگ میں بولیں تبدیل کر رہے ہیں نا. تو یہی ہوا.
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مہاجر صحابی اور انصار صحابی کا معمولی سا جھگڑا ہوا تو وہ انہوں نے انصار کو بلایا, انہوں نے مہاجر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نا اس جھگڑے کو ختم کیا اور صحابہ کو تنبیہ بھی کی کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کو مل گیا موقع خاندانی قسم کا کہ ابھی یہ تازہ جھگڑا ہوا ہے, اب اس کو کیا کراؤ, کیش کرو. یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی نے کسی سے ذاتی دشمنی لی تو وہ قومی نعرے میں تبدیل ہو گئی. حالانکہ بھائی اگر کسی پٹھان نے یا کسی پنجابی نے یا کسی مہاجر نے ظلم کیا ہے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں یا سارے پنجابی ایسے ہوتے ہیں یا سارے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن قوم پرستی کا نعرہ ایسے سوسائٹی میں چلتا ہے نا, اس سے زیادہ شیطان کے پاس قوم کو لڑوانے کے لیے اٹریکٹیو نعرہ ہے نہیں. اس میں فوراً ایک دم غیرت آ جاتی ہے کہ اور اپنی قوم کا مسئلہ ہم تو آئے گا. قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. دیکھو ہم جب باہر ملک میں جاتے ہیں, کوئی پنجابی بولنے والا بھی نظر آئے نا, حالانکہ میری مدر لینگویج پنجابی نہیں, لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے. کیوں؟ انگریزوں میں وہ پنجابی بول رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر ہم جب پنجاب میں جائیں گے تو کوئی اردو بولنے والا نظر آئے تو ہمیں وہاں بھی اچھا لگتا ہے کہ یار یہاں چاروں طرف پنجابی زبان چل رہی ہے تو کراچی کا بندہ آ گیا تو اس کا الگ ہی اسٹائل ہوتا ہے. پنجاب والا جب کراچی میں آئے گا, یہاں اس کو کوئی پنجابی بولتا ہوا نظر آئے تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن جب یہ حد سے بڑھے اور آپ ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا شروع کر دو اور قوم پرستی میں دوسری قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دو, تو یہ بہت غلیظ نعرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نعرے کے پیچھے جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قیامت میں اللہ اس کو مہاجر یا پٹھان یا پنجابی بنا کے تو اٹھائیں گے, اللہ اس کو مسلم بنا کے نہیں اٹھائیں گے. اتنا گندا نعرہ ہے یہ. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کیا, اس نے دیکھا اس کو کیش کراؤ اس نعرے کو نا, ابھی لڑائی ہوئی ہے ٹھیک ہے, نبی نے ختم کر دی. فوراً اس نے کیا کہا کہ ابھی ہم واپس جائیں نا ذرا مدینہ, ہم مدینہ جائیں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجر لوگ آئے تھے نا جن کو ہم نے پناہ دی ہے, آج ہی اتنے معاذ اللہ شیر ہو گئے کہ ہم سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے, تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, جو عزت دار لوگ ہیں نا, جو انصار جن کا اصل وطن ہے, ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے, بولیں گے جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ. اب اس نے آگ لگانے کی کوشش کی. جب ایک چیز نبی نے ختم کر دی ہے, بھائی تو اب کیوں دوبارہ اس کو اچھال رہا ہے؟ جب صلح ہو گئی ہے تو حضرت عمر کو آیا غصہ. حضرت عمر نے حکم دیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کو کی میں گردن اڑا دوں, اور ایک روایت میں کہ آپ اس کو قتل کریں, یہ فساد پھیلا رہا ہے. وہ ہمیشہ فساد پھیلاتا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ غالب. سمجھ رہے ہیں نا. اب اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ ایسے فسادی لوگوں کی گردن کاٹی جائے تاکہ دوبارہ یہ فساد نہ ہو, کیونکہ اگر یہ مہاجر اور انصار لڑائی شروع ہو گئی تو خلافت قائم ہوگی دنیا میں؟ یہ تو یہیں لڑ کے آدھے ہو جائیں گے, نہ انصار کو فائدہ ہوگا نہ مہاجر کو فائدہ ہوگا. تو آپ کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ تھا اس قسم کے جتنے فسادی ہیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنٹینر میں بند کر کے, جیسے اصطلاح ہے نا محاورہ ہے, کنٹینر بند کر کے ایک دفعہ سمندر میں پھینک دو. تو آپ یہ کر سکتے تھے, آپ کے پاس پاور تھی مدینہ میں. حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے ساتھ, انصار آپ کے ساتھ تھے, وہ کہتے یہ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لائیں اور ہم ان کی گردن اڑاتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے جب مشورہ دیا آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا اس لیے نہیں کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا ان کی شرارتیں ہم جانتے ہیں, مشرکین مکہ اور غیر مسلم نہیں جانتے. غیر مسلم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا یہ شرارت کر رہے ہیں. ہوگا یہ کہ ہم نے اگر ان کو قتل کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ بات دنیا میں پھیلے گی, ان محمدن یقتل اصحابہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کر دیتے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں, اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. لوگ ڈر جائیں گے, بھائی یہ تو ذرا سی باتوں پہ, یہ تو ان پہ کلمہ نماز میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے, پتہ نہیں کوئی بات مسلمانوں کو بری لگ گئی اور گردن ہی اڑا دی, تو بہت سخت مذہب ہے بھائی, دور ہی رہو, ٹھیک ہے نا, بہت سختی ہے ان لوگوں میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی لچک تھی. ہدف کو دیکھا جا رہا ہے, بھائی اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے, قتل کرنا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے.
لیکن بسا اوقات ایسے واقع بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدف دیا کہ کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے گا. کسی کے آپ صحابی کے ذمہ لگایا کہ بھئی فلاں بندے کا مجھے سر چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ جاسوس ہے اور بہت نقصان کر رہا ہے, اس کا ہمیں کیا چاہیے؟ سر چاہیے. 2 صحابی گئے اور رات کو ان کے گھر جا کے شبخون مارا اور بڑی بہادری کی اور گردن لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ سر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مقصد پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا. اس کے ذرائع مختلف. اہل طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی, طائف والوں سے نا. انہوں نے کہا آپ ہم سے جنگ نہ کریں, ہم جو ہے وہ آپ سے چند باتوں پہ صلح کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہوئے. غالباً ابھی مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں, اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید سود کی اجازت مانگی یا شراب کی بھی اجازت مانگی کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے لیکن اس کی آپ نے اس کی اجازت, کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے نا. اسلام کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا کہ شراب کی اجازت دے دیں ہم, کیونکہ ہم دنیا میں جو چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے نا. تو اگر اسی میں کمپرومائز کے راستے میں شراب بھی آ گئی, سود بھی آ گیا, تو پھر کیا کمپرومائز رہ جائے گا؟ اسلام ختم ہو جائے گا نا. تو ایسا کمپرومائز تو پہلے سے چل رہا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. آج ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی جب جوڑ پیدا کرنے میں آتے ہیں تو اسلامی حکام ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سختی کی طرف آتے ہیں تو اتنی سختی کہ لگتا ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو یہ ٹکر ماریں گے ہمیں. صحیح ہے نا. بیلنس بہت مشکل کام ہے. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں, مقاصد پہ کبھی سمجھوتا نہیں. مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے, نہ اس کو برا بھلا کہیں اور نہ اس کو غلط کہیں, اس کے معاون اور مددگار بنے, نہیں تو کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیں. اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا, لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو. اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں جذباتی نعروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. یہ کوشش نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.